بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف الدین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تازہ بلاگ۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت سنجیدہ، تشویشناک اور پاکستان کی تاریخ کے ایک منفرد مگر خطرناک واقعے پر بات کریں گے۔ بلوچستان کے 12 مختلف مقامات پر ایک ہی دن ایک ہی وقت میں دہشت گردانہ حملے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس سے نہ صرف عوام بلکہ سیکیورٹی ماہرین اور تجزیہ کاروں کو بھی چونکا کر رکھ دیا ہے۔ یہ محض ایک خبر نہیں بلکہ ایک ویک اپ کال ہے جس کے کئی پہلو ہیں، کئی سوال ہیں اور کئی حقائق جن پر بات کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے دہشت گردی کے واقعات ضرور ہوئے، مگر وہ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 مقامات تک محدود رہے، لیکن 12 مقامات پر بوقت حملے یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ ان حملوں میں ہائی سیکیورٹی جیلوں کو نشانہ بنایا گیا، نیم فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، بینک لوٹے گئے، بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 10 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ حملہ آور نہ صرف منظم تھے بلکہ انہیں مکمل لاجسٹک سپورٹ بھی حاصل تھی۔ ناظرین، ان حالات میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جس جرأت، بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا وہ قابل تحسین ہے۔ مبینہ طور پر 100 سے زائد دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے، متعدد کو گرفتار کر لیا گیا، فرار ہونے والوں کا تعاقب کیا گیا اور یہ عمل ابھی رکا نہیں ہے۔ ٹرین سروس کی معطلی، راستوں کی عارضی بندش، یہ سب اقدامات عوام کی حفاظت کے لیے کیے گئے۔ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ناظرین، کل عدم بلوچستان لبریشن آرمی نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، مگر ذمہ دار ذرائع کے مطابق ان حملوں کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بھارت پہلے بھی پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں پاک افواج کے ہاتھوں بھارت کو شدید عسکری ناکامی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارتی طیاروں کے گرائے جانے کے اعتراف، عالمی سطح پر بھارت کی سفارتی سبکی، ان تمام عوامل نے بھارت کو ایک زخمی سانپ بنا دیا ہے جو اب در پردہ سازشوں کے ذریعے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح اعلان کیا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی اسپانسرز دہشت گرد نیٹ ورک کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ عالمی سطح پر سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی ایک اہم سفارتی کامیابی ہے۔ ناظرین، مگر سوال یہ ہے کہ دہشت گرد پہاڑوں سے اتر کر شہروں میں کیسے داخل ہوئے؟ متعدد چیک پوسٹوں سے جدید اسلحہ سمیت کیسے گزرے؟ جیلوں پر حملے اور قیدیوں کا فرار کیسے ممکن ہوا؟ یہ سوالات انٹیلیجنس نظام پر اٹھتے ہیں۔ اگرچہ سیکیورٹی فورسز نے بعد میں مثالی کارکردگی دکھائی، مگر پریونشن میں جو خلا نظر آیا اس پر سنجیدہ غور ضروری ہے۔ یہ الزام نہیں بلکہ اصلاح کا موقع ہے۔ ناظرین، پاکستانی قوم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہ وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنی جان دے کر ہمیں محفوظ رکھا۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف بندوق سے نہیں بلکہ بہتر انٹیلیجنس، احتساب اور قومی یکجہتی سے جیتی جاتی ہے۔ پاکستان کے دشمن یہ جان لے کہ یہ قوم جھکنے والی نہیں، یہ افواج کمزور نہیں اور یہ وطن ناقابل تسخیر ہے۔ اگر آپ کو ناظرین
یہ ولاگ معلوماتی لگا ہو تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔